أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. حضرات محترم، انسان کے ظاہری اور باطن دشمن ہیں. ظاہری تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ فلاں میرا دشمن ہے، میں نے اس سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو جو دشمن نظر نہیں آتا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور اس میں ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا دشمن جو بلا دشمن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بلا دشمن ہے، وہ شیطان ہے. اس شیطان سے بھی بڑا ایک دشمن ہے آپ کا. وہ دشمن کون ہے؟ تمہارے خود کا جو اندر نفس ہے، جو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تمہارا ایک بہت بڑا دشمن ہے. تو یہ دشمن انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر حکم دیتا ہے. یہ مجھے ابھارنے والا ہے برائی کی طرف. کہ جو انسان کا نفس ہے، نفس تین قسم کا ہے. ایک ہے نفس امارہ کہ جو انسان کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے. ایک نفس ہے جو لوامہ ہے کہ جو ملامت کرنے والا ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. ایک نفس ہے کہ جو مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو انسان کا جو نفس امارہ ہے کہ جو اس کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے، اپنا انسان خود محاسبہ کرے، وگرنہ اس دن محاسبہ کیا جائے گا. انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، برائیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، نیکی کی طرف انسان دوڑ لگا. کہ جو انسان کا نفس اسے کہتا ہے، جس چیز پر ابھارتا ہے، جوش مارتا ہے خون، وہ انسان کر لیتا ہے. لیکن ایک نفس جو اس کو ملامت کرتا ہے، وہ نفس لوامہ ہے. بار بار ملامت کرتا ہے، برا ہے، نہ کرو، برا ہے، برا ہے. انسان جو برا کام کر رہا ہے اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ غلط کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. انسان کا نفس اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، نہ کرو، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو کر لیتے ہیں. وہ باز نہیں آتا. فرمایا یہ امارہ، کہ جب تم امارہ کو نفس لوامہ پر ملامت کرنا شروع کرو گے، امارہ کو، وہ مطمئنہ بن جائے گا. اور یہ نفس پاکیزہ روح ہے کہ جو انسان کو اندر سے پاک کرنے والا ہے. انسان ظاہری شکل و صورت کو تو بڑا خوبصورت بناتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھنا ہے تو خوشبو لگا کر تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. لیکن وہ نفس کہ جو انسان کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے، جو انسان کا نفس انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. کہ جب ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، تمہیں کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، بتاؤ کیا تمہیں میں نے زندگی نہیں عطا کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال نہیں عطا کیا تھا؟ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے؟ کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ جو تم ان برائیوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، غلط کاموں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا رسولوں نے تمہیں آ کر ڈرایا نہیں اس سے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے؟ تو کہے گا ضرور اللہ آئے تھے،
مال بھی تھا، عمر بھی تھی، رسول بھی آئے تھے، تو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بچا لیتا، چاہے ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے بچا لیتے۔ تو انسان اس وقت ہی کی تیاری کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو پاک کرے، انسان اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنے کی کوشش کرے، کہ جو انسان کا اندر پاک ہوگا، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس چیز کو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ جو پاک رہنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کی کیوں نہ کوشش کرے، کہ جس چیز کو اللہ نے پسند کیا، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی کیا ہے جی؟ آدھا ایمان ہے، طہارت۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، یہ نہیں کہ انسان جس طرح ظاہری صاف کر رہا ہے ایسے ہی اندر کا صاف ہوگا، انسان اپنے آپ کو غلاظتوں سے، بے حیائی، برائی، ہر قسم کے انسان اپنے آپ کو اندر سے پاک رکھے۔ کیوں پاک کرنا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اس دل کے اندر کیا ہے۔ اگر یہ دل ہی گندا ہو، یہ جگہ ہی گندی ہو، اور تم اس کے اندر گلاب کی پتیاں ڈالتے جاؤ، کیا اس سے خوشبو آئے گی؟ ایک برتن جو ٹوٹا ہوا ہے اور تم اس کے اندر پانی ڈالتے جا رہے ہو، کیا اس کے اندر پانی ٹھہرے گا؟ یہ دل برتن کی مانند ہے، اگر اس دل کا منہ ہی بند ہو تو کیا تم اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکتے ہو؟ ایک برتن ہے انسان کے پاس، گلاس ہے، اس کو الٹا کر لو اور اوپر سے پانی ڈالنا شروع کر دو، کیا اس گلاس کو پانی سے بھر سکو گے؟ تم قیامت تک کی صبح تک بھی لگے رہو گے تو اس کو نہیں بھر سکتے، کیونکہ اس کا منہ ہی بند ہے۔ تو جب انسان کا دل ٹوٹا ہے، یہ زخمی ہے، اس کو تم نے زنگ آلود کیا ہوا ہے، برائیوں سے تم نے اس کو گھیرا ہوا ہے، یہ کالا سیاہ ہو چکا ہے، اور تم چاہتے ہو میں اس کے اوپر جو ہے نا نیکی کی پھولوں کی برسات کرتا رہوں، اس سے خوشبو آئے۔ میں نے اپنے دل کو صاف ہی نہیں کیا۔ اللہ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے وہ تمہارا دل ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، اور تقوی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کہاں ہے؟ التقوی ہونا، یہ تقوی یہاں پر ہے، یہاں پر اللہ کا ڈر پیدا کرو کہ جب تمہارا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، تم اندر سے پاک ہوگے، تو پھر اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا یہ تمہارے دلوں پر ضرور اثر کرے گا۔ جب دل پر قرآن اثر کرتا ہے، دل خوف زدہ ہوتا ہے، مومن کا دل خوف زدہ ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ دل جو تمہارا ہے، یہ جسم کا ایک جو اندر ٹکڑا ہے، لوتڑا ہے، فرمایا یہ سخت ہو چکا ہے۔ پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کا دل سن قسمت قلوبکم، کیا اس سے بھی سخت ہو چکا ہے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے انسان کا دل، یہ نرم ہو ہی نہیں رہا۔ تو جب اس دل کے اندر ڈر ہوگا، خوف پیدا ہوگا، میں اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنے کی کوشش کروں گا، نفس مطمئنہ لوامہ بار بار ہمارا کو ملامت کرتا ہے، جب ملامت کرتے رہو گے یہ مطمئنہ بن جائے گا، یہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کر دے، جو پاکیزہ روح ہے، جو پاک دل ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال قبول فرما لے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق